اگلے شاعر جو تشریف لائیں گے وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ صرف شعر ہی نہیں صحافت سے بھی ان کا تعلق ہے، آپ سب جانتے ہیں، آپ کی تالیوں میں تشریف لاتے ہیں۔ جناب ایم اے دوشی صاحب وہ آپ کو اپنے اشعار سنائیں گے۔ ایم اے دوشی صاحب صدر آپ کی اجازت۔ جن کے پاؤں میں مشقت کے کڑے ہوتے ہیں، جن کے پاؤں میں مشقت کے کڑے ہوتے ہیں، بچے ہو کے بھی وہی لوگ بڑے ہوتے ہیں۔ جن کے پاؤں میں مشقت کے کڑے ہوتے ہیں، بچے ہو کے بھی وہی لوگ بڑے ہوتے ہیں۔ محنتی لوگ مزاجن ہے پیغمبر ہوتے، ان کی تعظیم میں بعض حرف کھڑے ہوتے ہیں، ان کی تعظیم میں بعض حرف کھڑے ہوتے ہیں۔ اور چند اشعار سے ادھوئے جاں کو بھی اب مہرباں سمجھتا ہوں، ادھوئے جاں کو بھی اب مہرباں سمجھتا ہوں، یہ بات سچ ہے مگر میں کہاں سمجھتا ہوں۔ ادھوئے جاں کو بھی اب مہرباں سمجھتا ہوں، یہ بات سچ ہے مگر میں کہاں سمجھتا ہوں۔ میں تجھ سے بڑھ کر تجھے جانتا ہوں دعویٰ ہے، میں تجھ سے بڑھ کر تجھے جانتا ہوں دعویٰ ہے، وہ یوں کہ خود کو تیری داستاں سمجھتا ہوں۔ میں تجھ سے بڑھ کر تجھے جانتا ہوں دعویٰ ہے، میں تجھ سے بڑھ کر تجھے جانتا ہوں دعویٰ ہے، وہ یوں کہ خود کو تیری داستاں سمجھتا ہوں۔ زمانے والے محبت کو موت کہتے ہیں، زمانے والے محبت کو موت کہتے ہیں، عجیب ہوں میں محبت کو جان سمجھتا ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا سمجھ ہے کوئی محبت کی، وہ کہہ رہا تھا سمجھ ہے کوئی محبت کی، میں بے خیالی میں بولا کہ ہاں سمجھتا ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا سمجھ ہے کوئی محبت کی، میں بے خیالی میں بولا کہ ہاں سمجھتا ہوں۔ جو آنکھ اشک کی دولت سے مالا مال نہیں، میں ایسی آنکھ کو بس رائے گاں سمجھتا ہوں۔ جو آنکھ اشک کی دولت سے مالا مال نہیں، میں ایسی آنکھ کو بس رائے گاں سمجھتا ہوں۔ یہ میری ذات ہے کربل کا آئینہ دوشی، یہ میری ذات ہے کربل کا آئینہ دوشی، میں اپنی سانس کو نوکے سینہ سمجھتا ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا سمجھ ہے کوئی محبت کی، میں بے خیالی میں بولا کہ ہاں سمجھتا ہوں۔ وہ میری ذات ہے کربل کا آئینہ دوشی، وہ میری ذات ہے کربل کا آئینہ دوشی، میں اپنی سانس کو نوکے سینہ سمجھتا ہوں۔ بہت شکریہ۔